قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور خودی نے دل سے پوچھا ہے، بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ، سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہیں۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ ایک مرتبہ اور ہم آپ درود پڑھے آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، یہ ماہ مقدس جس کی بہت ساری فضیلتیں حدیثوں کے اندر بھی وارد ہوئی ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی پسندیدہ مہینہ ہے، جس کے اندر تو اللہ نے کسی کی توبہ قبول فرمائی، تو کسی کو مچھلی کی پیٹ سے نجات دی، تو کسی کو تمام مصیبتوں سے بچایا۔ یہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے آیا، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس مہینے کی عزت کو برقرار رکھیں، اور جس طریقے سے اس مہینے کو ادا کرنے کا حق ہے اس طریقے سے ہم اور آپ کو اس مہینے کو ادا کرنا چاہیے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو جمعے کے دن ایک عظیم حادثہ پیش آیا۔ ایسا حادثہ پیش آیا کہ جس حادثے کے اندر سارے کے سارے اہل بیت اطہار، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے تھے، جنہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی آنکھوں کو چوما کرتے تھے، ان کی پیشانی کو چوما کرتے تھے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کے لیے آپ سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے، آپ سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ حسن و حسین جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ حسین جن کا قرآن پڑھے تو قرآن پڑھنا لاجواب، جو خطابت پہ آئے تو خطابت لاجواب، جو شجاعت پہ آئے تو شجاعت لاجواب، جن کی جب سخاوت کرنے پہ آئے تو سخاوت لاجواب، گویا کہ ہر چیز کے اندر بکمال شخصیت رکھا کرتے تھے۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے جانور یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئیں، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے اللہ رب العزت جنت سے کپڑے بھجوائے تاکہ حسن و حسین تکلیف کے اندر نہ جائیں، اسی ہستی کے لیے وہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم حادثے کے اندر 10 تاریخ محرم کی 10 تاریخ میں جمعے کے دن آپ کے ساتھ ایک عظیم حادثہ پیش آتا ہے۔ سلسلہ یہ ہوا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو آپ کے انتقال کے بعد تخت یزید کے ہاتھ پہ چلا گیا، بادشاہیت یزید کے ہاتھوں پہ چلی گئی، اور یزید بڑا ہی ظالم سرکش آدمی تھا، ہمیشہ ظلم کرتا تھا، ہمیشہ گناہوں کی طرف لگا کرتا تھا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ تو جب وہ جیسے ہی اس یزید حکومت کے اندر آیا تو اس نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ جاؤ
امام حسین سے میری بیعت کرواؤ، امام حسین سے میری بیعت کرواؤ، کیونکہ اسے یہ چانس تھا کہ امام حسین جیسا شخصیت میرے اوپر کبھی بھی میرے ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو نہیں رکھے گا۔ تو کوفہ والوں نے ادھر اصرار مجبور کیا کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 150 خطوط آنے کی بنا پر، خط آئے تھے 150 کوفہ کی جانب سے، تو اس کے سب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مسلم کو بھیجا، کہا جاؤ وہاں کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ تشریف لائے۔ جب آپ کوفہ تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ لوگوں کا جذبہ بہت امام حسین سے ملنے کے لیے۔ آپ کے ہاتھوں کے اوپر 10,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنے ہاتھ کو رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں حضرت امام مسلم سے۔ جب امام مسلم نے دیکھا کہ یہاں کا بہت اچھا نظام ہے، بہت ہی اچھا معاملہ ہے، تو انہوں نے فوراً خط لکھا امام حسین کے پاس کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور یہاں کی عوام آپ سے ملنا چاہتی ہے، یہاں کی عوام آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ادھر یزید کو خبر لگ گئی کہ امام مسلم یہاں آئے ہوئے ہیں اور لوگ امام مسلم کے ہاتھوں کے اوپر اپنے بیعت کر رہے ہیں اور امام مسلم کے اور ان کے یزید کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو اس نے فوراً امام مسلم کو پکڑنے کا حکم دے دیا۔ ایک گورنر آتا ہے اور وہ آنے کے بعد آپ کو پکڑتا ہے، اور جب آپ کو پکڑ لیا گیا، آپ قلعے کے اندر گئے، تو اس وقت لمسم آپ کے پاس 40,000 سے زیادہ آپ کی طرف فوج والے تھے۔ اگر آپ چاہتے اس وقت تو کوفہ کو فتح کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا صلح سے بات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یزید کے گورنر نے اس طریقے سے کھیل رچایا کہ ان کے بڑے بڑے قوم کے لوگوں کو اپنے اندر قید کر لیا۔ جب 40,000 لوگوں کا مجمع اس قلعے کے چاروں طرف بڑھا تو اس نے بڑے بڑے آدمیوں سے کہا کہ اپنے رشتہ داروں کو نکال لو، ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ تو وہ جو امیر آدمی تھے، مالدار آدمی تھے، شخصیت شناس آدمی تھے، گورنر آدمی تھے، وہ لوگ دیوالوں کے اوپر کھڑے ہوئے اور سارے لوگوں سے کہا میری قوم کے لوگوں تم واپس آ جاؤ، ان کے ساتھ میں جاؤ گے تمہیں ذلت و رسوائی اٹھانا پڑے گی، اگر میرے ساتھ میں آ گئے تو خدا کی قسم تمہیں مال و مال کر دیا جائے گا۔ چنانچہ سارے لوگوں نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا، سارے لوگوں نے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب سارے لوگ آپ سے کنارہ کش ہو گئے تو پھر یزیدیوں نے آپ کو بھی قتل کر دیا اور آپ کے دونوں بیٹوں کو بھی قتل کر دیا۔ ادھر خط آپ روانہ کر چکے تھے، ادھر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، ادھر سے امام حسین تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ آپ کے گھر والے تھے اور کچھ ملنے جلنے والے تھے۔ آپ آتے ہیں، آپ راستے کے اندر آ گئے، آپ راستے کے اندر آپ کو خبر پہنچی، بتایا گیا کہ امام مسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو آپ نے مناسب سمجھا کہ چلو یہاں سے لوٹ جاتے ہیں، لیکن آپ امام مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں کی مجبور ہونے کی بنا پر آپ کوفہ تشریف لاتے ہیں۔ جیسے کوفہ تشریف لاتے ہیں تو وہاں کے گورنر تھے، اس نے خط لکھا کہ جہاں پر امام حسین ہے وہاں پہ فوراً انہیں روک لیا جائے، وہاں پہ فوراً انہیں روک لیا جائے۔ چنانچہ لیڈر آتے ہیں ان کے امام حسین کو روک لیتے آتے ہیں، امام حسین کو روک لیتے ہیں، یہاں کر اور کہتے ہیں کہ تم بیعت کر لو، تم یزید کی بیعت کر لو، اگر بیعت نہیں کرو گے تو اس کا بہت سارا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شخصیت ایسی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گود کے اندر اٹھایا تھا، وہ یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور واقعی میں کوئی پرہیزگار آدمی ہو، اگر آپ اس سے کہہ دیں گے کسی ظالم کے ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ دے تو کبھی بھی ہاتھ نہیں رکھ سکتا ہے۔ ہر طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لالچ دیا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کو قبول کر لیں، آپ کے لیے ساری چیزوں کو آراستہ کر دیا جائے گا، ساری چیزوں کو مزین کر دیا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں فرمائی۔ جب آپ نے بیعت نہیں کی تو ان یزیدیوں نے یہ کیا کہ پانی کے اوپر، جو دریا فرات تھا، پانی کے اوپر ان لوگوں نے پہرا لگا دیا، پانی کے اوپر پہرا لگا دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا۔ اب سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں، سارے کے سارے لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں۔ یزید آتا کہتا ہے امام حسین اپنی طرف نہ دیکھو، اپنے گھر والوں کی طرف دیکھو، اپنے بچوں کی طرف دیکھو، اگر تم میری اطاعت کرتے ہو تو تمہارے بچوں کی جانوں کو بخش دیا جائے گا، تمہیں پانی میسر کر دیا جائے گا،
तुम मेरी इताअत कर लो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, यजीदियों सुन लो, मैं अपने घर के एक एक बच्चे को कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन यजीद के हाथों के ऊपर हाथ नहीं रख सकता हूँ। तो जब यजीदियों ने हर तरीके से कोशिशें कर ली इमाम हुसैन को बहलाने की, आप नहीं माने, तो उन यजीदियों ने ऐलान कर दिया, इमाम हुसैन अब जंग के लिए तैयार हो जाओ, अब जंग के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ठीक है, हम जंग करने के लिए तुमसे तैयार हैं, लेकिन तुम्हारे हाथों पर अपने हाथों को नहीं देंगे। चुनांचे जब जंग का आगाज़ हुआ, जंग शुरू हुई, तो बहुत सारे जो आपके साथ सहाबा आए थे, आपके साथ बहुत सारे जो आपके मिलने जुलने वाले थे, एक एक करके जाम शहादत को नोश फरमा लेते हैं। सारे सहाबा शहीद हो जाते हैं। उसके बाद में बारी आती है इमाम हुसैन के ख़ानदान वालों की, बारी आती है इमाम हुसैन के ख़ानदान वालों की। सबसे पहले इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं हज़रत हुसैन के पास, कहते हैं, चाचा जान, अब मुझे जंग में जाने की इजाज़त दे दीजिए, जंग में जाने की इजाज़त दे दीजिए। और जिस शख्स को ये मालूम हो कि इस जंग के अंदर जाने के बाद मेरा बेटा कभी वापस नहीं आ सकता है, खुदा की कसम वो कभी भी अपने बेटों को जंग की तरफ नहीं भेजेगा। जिसे मालूम हो कि हमारा बेटा वहाँ से वापस नहीं आएगा, कोई शख्स अपने बेटे को वहाँ नहीं भेजेगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा, भतीजे, तुम इमाम हसन की आखिरी निशानी हो मेरे पास, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत ज़्यादा मजबूर किया आपको, तो आपने इजाज़त अता फरमा दी। जैसे आपने इजाज़त अता फरमाई, हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चेहरे के ऊपर खुशी की मसरत की एक लहर दौड़ी। इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घोड़े को तैयार किया, अपने आप को तैयार किया, तलवार उठा करके मैदान की तरफ निकल आते हैं। तलवार उठा करके मैदान की तरफ निकल आते हैं। जब आप मैदान की तरफ आए तो यजीदियों से आपका मुकाबला हुआ। तने तनहा यजीदियों की फ़ौज के सामने आप तना खड़े हुए हैं। आपके पास आपका एक हथियार सिर्फ तलवार, यजीदियों के पास तलवार भी हैं, नेज़े भी हैं, तीर भी हैं, घोड़े भी हैं, सारा सामान मैसर है। इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मुसाफिर हैं, मुसाफिरत के आलम में है, परेशानी के आलम में है, भूख के आलम में है, आपको प्यास लगी हुई है, फिर भी यजीदियों के सामने जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं, ए लोगों मालूम है हम कौन हैं, ए लोगों मालूम है हम कौन हैं। उन्होंने कहा, कौन हो। आपने फरमाया, मैं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, मैं उसी का चाहने वाला हूँ, हम उन्हीं के नवासों में से आते हैं, तुम मेरी इताअत कर लो, मेरी बात मान लो, वरना तुम मेरे प्यारे नाना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दोगे। उन यजीदियों के दिल के ऊपर हुकूमत का नशा चढ़ा हुआ था। अब जिन लोगों के दिलों के ऊपर ये दुनिया का रिवाज है, अगर आपके दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत बैठ जाएगी, अगर आपके दिल के अंदर पैसा कमाने की लत लग जाएगी, अगर आपके दिल के अंदर हुकूमत की लत लग जाएगी, तो खुदा की कसम आपके सामने कितनी भी नसीहत आमज़ गुफ्तगू हो जाए, आपके सामने कितने बड़े भी वाक़यात पेश आ जाएँ, कभी भी आपका दिल इनकी तरफ नहीं लगेगा। उन यजीदियों को मालूम था कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से हैं, लेकिन हुकूमत का नशा चढ़ा हुआ है, पैसे की भूख लगी हुई है, ताकत आने का रोस उनके ऊपर चढ़ा हुआ है। उन लोगों ने कहा, ए कासिम, जंग करो, गुफ्तगू ना करो। खुदा की कसम इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब जंग का आगाज़ किया, मौरख़ीन लिखते हैं कि एक एक करके नामवर बादशाह, नामवर शख्सियतें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भतीजे हज़रत इमाम कासिम के मैदान में आती रहीं, एक एक का गर्दन हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काटते रहे। यजीदियों ने देखा कि अगर एक एक करके अगर इनके मुकाबले में जाया जाएगा तो खुदा की कसम हम पूरा मुकाबला हार जाएंगे। जब उन लोगों ने एक एक करके मुकाबला ना कर सका तो मौरख़ीन लिखते हैं कि चारों तरफ से हज़रत इमाम कासिम के ऊपर तीरों की बारिश कर दी गई। इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर चारों तरफ से बारिशें कर दी गई। हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर नेज़ों की बारिशें की गई, तीर चलाए गए, तलवारें चलाई गईं, यहाँ तक कि आप शहीद हो जाते हैं। आप शहीद हो जाते हैं और आपका घोड़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने लाते हैं। आपके रूबरू जब हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश आई। अब मौजूद सामने अगर आप ज़रा गौर करें, जिसका एक बेटा जवानी के आलम में इंतकाल कर जाता है, उसके ऊपर कितनी शिद्दतें, कितनी तकलीफ़ें भेजती हैं, कितनी मुसीबत के आलम में आ जाता है। आदमी ये नहीं चाहता कि शोर हो, आदमी ये नहीं चाहता कि अगर हमारे वहाँ इंतकाल हो गया है तो उसके ऊपर शोर किया जाए।
اس کے اوپر شور کرنا ذرا سے بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن معزز سامعین کرام، اور آپ کا نظام کیا بن چکا ہے؟ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کی عمر 22 سال ہے، آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، آپ میدان کے اندر جاتے ہیں، جنگ کے اندر جاتے ہیں اور جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام اکبر آئے، امام علی اصغر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آئے، سارے کے سارے لوگوں نے جام شہادت کو نوش فرما لیا۔ مختصراً واقعہ 4 منٹ بچے ہوئے ہیں، آپ یوں سمجھ لیے کربلا کا میدان ان لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ حضرت آپ کو ایک ایک گھر والوں نے، حضرت امام قاسم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں سے ایک ایک کے نے، پہلے حضرت امام قاسم شہید ہوئے، پھر حضرت علی اکبر شہید ہوئے، پھر علی اصغر شہید ہوئے، پھر حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شہید ہو گئے، سارے کے سارے لوگ شہید ہو گئے۔ پھر صرف تنہا حضرت امام حسین بچتے ہیں، حضرت امام حسین بچتے ہیں، دیکھنے والا گھر والوں کو کوئی نہیں ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب کوئی نہیں ہے، تو آپ گھوڑے کو تیار کرتے ہیں، سر کے اوپر امامہ باندھتے ہیں، تلوار کو اٹھاتے ہیں، آپ میدان کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ آپ میدان کی طرف نکل پڑتے ہیں تو آپ کی بیویوں نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا، اے حسین، اے میرے سر کے تاج، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے اس بے کسی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ظالموں نے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بھی ان کو رحم نہیں آیا، ہمارے جوان بچوں کے اوپر رحم نہیں آیا، تو مجھے کس طریقے سے چھوڑ سکتے ہیں؟ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کم عمر کے اندر ہے، وہ کہتی ہے، ابا جان آپ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں؟ کن کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس بے کسی کے عالم میں؟ آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں۔ سارے لوگ اصرار کر رہے ہیں، سارے لوگ مجبور کر رہے ہیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی کسی کی بات کو نہ سنتے ہوئے میدان کربلا کی طرف آ جاتے ہیں، میدان کربلا کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ نے گفتگو کی، آپ نے خطبہ فرمایا، خطبے کا کوئی اثر ان یزیدیوں کے اوپر نہیں پڑا، ان یزیدیوں کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ چنانچہ ان لوگوں نے بھی آغاز کر دیا کہ آؤ امام حسین جنگ کرو آ کے۔ جنگ کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، جنگ کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہے، بہت سارے یزیدیوں کو جہنم واصل کر دیا، لیکن پھر وہی پچھلے کی طرح واقعہ رہا کہ آپ کے اوپر تیروں کی بارشیں کر دی گئیں، آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر نیزوں کی بارشیں کر دی گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 زخم کھا کر کے زمین کے اوپر گر پڑتے ہیں، 72 زخم کھا کر کے زمین کے اوپر گر پڑتے ہیں۔ اور اس وقت وہ دن جمعے کا تھا، تو جب آپ کو لوگوں نے شہید کرنا چاہا تو امام حسین نے کہا، اے یزیدیوں، آج جمعے کا دن ہے، میرے نانا جان کے امتی آج جمعہ پڑھ رہے ہوں گے، تم مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں سجدہ کر سکوں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دین کے اوپر چلنا دشوار ہو گیا ہے، آج ہم کہتے ہیں جن کے لیے مسجدوں کے اندر پنکھے لگا دیے گئے، جن کے لیے یہاں صفیں بچھا دی گئیں، جن کے لیے اچھی اچھی چیزوں کا بندوبست کر دیا گیا، آج ہم کہتے ہیں کہ دین کے اوپر چلنا مشکل ہو گیا۔ امام حسین سے پوچھو کہ تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، گھر والے شہید کر دیے گئے، پورا خاندان برباد کر دیا گیا، آپ کی سکینہ رو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں، بچوں کے اوپر سے دست شفقت اٹھا جا رہا ہے، آپ کے اوپر تلواروں کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں، یزیدیوں، اتنا ٹائم دے دو کہ میں اللہ کی حضور میں اپنے سر کو سجدے کے اندر رکھ سکوں، میں عبادت کر سکوں، تاکہ تم مجھے اتنا وقت دے دو تاکہ میں عبادت کر سکوں۔ معزز سامعین کرام، ان یزیدیوں نے آپ کو اتنا ٹائم، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو اتنا ٹائم دیتے ہیں۔ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کو سجدے کے اندر رکھا، مورخین لکھتے ہیں کہ شمر ملعون نے تلوار کا ایسا وار کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کے اوپر کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم سے سر جدا ہو جاتا ہے، آپ کا جسم آپ کے سر سے جدا ہو جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دین کے اوپر چلنا دشوار ہو گیا، آج ہمارا بیٹا کا انتقال ہو جائے، کسی سبب سے انتقال کر جائے تو اس کے اوپر ہم ذرا سے شور کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک کنبہ، ایک ایک جوان شہید کر دیا گیا، ہم اور آپ ان کے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں، ہم اور آپ ان کے مذاق اڑا کر ہمارا ایک بیٹا انتقال کرتا ہے تو ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمارے سامنے کسی طریقہ شور و گل ہو۔ میں آپ کو اشاروں کے اندر بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ پسند نہیں کرتے ہیں آپ کے بیٹے کے اوپر شور و غل ہو، تو آپ یہ کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ امام حسین کے ایک ایک خاندان کے اوپر آپ تماشے کریں، آپ ظلم و زیادتی کریں،
آپ یہ کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ یہ غور فکر کرنے کی بات ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کی میت کے اوپر تماشے کر سکتے ہو تو امام حسین کی میت کے اوپر تماشے کرو۔ اور ہم حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جو زندگی اپنی گردن کو کٹا کر جو زندگی جینے کا قرینہ دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ ہم اور آپ کبھی بھی ظالموں کے سامنے سر کو نہ جھکائیں، ظالموں کے سامنے سر کو نہ جھکائیں۔ شریعت کے اوپر بات آ جائے، پھر کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، کتنا بھی معزز کیوں نہ ہو، اسے جدا کر دیا جائے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دین کے اوپر دشوار ہو گئی، ہمارے بچوں کے اوپر بات آ جاتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہم آپ کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے خاندان کو ایک ایک کر کے سارے لوگوں کی قربانی پیش کر دی ہے، قربانی اللہ کی بارگاہ میں دے دی ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان کے مقصد کو زندہ رکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے نانا جان کی شریعت کو بچا لیا جائے، کیونکہ یزید وہ شخص تھا جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تھا، یزید وہ شخص تھا جو زنا عام کیا کرتا تھا، بدکاریاں کرتا تھا۔ اسی سبب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ کو نہیں دیا تھا۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے جو مشن، جو مقصد امام حسین کا تھا، اسی مقصد کو لے کر ہم اور آپ آگے بڑھیں۔ اور شاعر کہتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا اس ماہ مقدس کے مہینے کی عزتوں کا خیال رکھا جائے۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن روزہ رکھا جائے۔ سب سے بہتر یہ ہے عاشورے کے دن روزہ رکھا جائے، 9-10 کو رکھو یا 10-11 کو رکھو، یہ سب سے عمدہ بہتر طریقہ ہے۔ اور آپ تمام تر لغویات باتوں سے اوپر بچیں۔ آپ غور و فکر کیا کریں کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر، جب بچوں کا ہمارا انتقال ہوتا ہے تو ہم ان کے اوپر ذرا سے شور کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کے گھر والوں کی شہادت ہوئی، تو ہم کس طریقے سے شور پسند کر سکتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ رب العزت ہم آپ کو اس چھوٹی سی گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل عطا فرمائے۔